میرا نام احمد ہے اور یہ واقعہ مجھے میرے ماموں نے سنایا تھا۔ یہ 2010 کی بات ہے جب میں کراچی کے محمود آباد نمبر 5 میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ میرا کام شاہراہ فیصل پر ایک پرائیویٹ دفتر میں تھا اور میرا معمول تھا کہ رات کو دیر سے گھر پہنچتا تھا۔ میرا فلیٹ ایک پرانے قبرستان کے بالکل قریب تھا جو محمود آباد میں واقع ہے۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سناتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ایک رات دفتر سے نکلتے وقت کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ کچھ ضروری رپورٹس مکمل کرنی تھیں۔ میں بس سے سفر کرتا تھا اور بس ایک جگہ پر رکتی تھی جہاں سے میرا فلیٹ تقریباً 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر تھا۔ اس راستے سے گزرنا میرا روز کا معمول تھا، لیکن اس رات فضا میں ایک پراسرار سا دباؤ تھا اور قبرستان کے ارد گرد ایک خوفناک سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں پیدل چل رہا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کی دیوار کے ساتھ چلنے لگا، مجھے لگا کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس قبرستان کی خاموشی اور ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ اچانک قبرستان کے اندر سے ایک پراسرار سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی دھیمی سی چیخ یا سرگوشی ہو۔ میرا دل دھک سے بیٹھ گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ کوئی جانور ہے یا میرا وہم ہے۔ چند قدم آگے بڑھا تو میری نظر قبرستان کی دیوار کے پاس ایک خوفناک سی شکل پر پڑی۔ یہ ایک لمبا کالا سایہ تھا جو دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی شکل انسان کی سی تھی، لیکن اس کا چہرہ عجیب سا دھندلا تھا، جیسے کوئی ماسک پہنا ہو۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن اس کے چہرے پر 2 گہرے سوراخ تھے جو مجھے گھور رہے تھے۔ میرے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی اور میں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی، لیکن وہ سایہ جیسے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک قبرستان کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گر پڑی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا، لیکن قبرستان کے اندر ایک قبر پر کچھ عجیب سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے تیز بخار ہو گیا اور رات بھر عجیب سے خواب آتے رہے جن میں وہی کالا سایہ بار بار نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن میری بہن نے دیکھا کہ میری حالت خراب ہے تو اس نے مجھ سے ساری بات پوچھی۔ جب میں نے اسے قبرستان والا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گئی۔ اس نے کہا، اس قبرستان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہاں ماورائی مخلوقات رات کو گھومتی ہیں، تم نے ضرور کوئی خطرناک چیز دیکھ لی ہے۔ ہم نے فوراً ایک عالم سے رابطہ کیا جو محمود آباد میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے گھر پر آ کر دم کیا اور درود پڑھا اور ایک تعویذ بھی دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کے وقت اس راستے سے گزرنے سے گریز کیا کرو، کیونکہ یہ قبرستان برسوں سے ایسی قوتوں کا مرکز رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی ہدایت کی۔ ہم نے تعویذ بھی گلے میں لٹکایا اور چند دنوں میں الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور گھر کی جو گھٹن تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ لیکن اس رات کا وہ خوفناک سایہ آج بھی میرے ذہن میں زندہ ہے۔ اب میں رات کو اس قبرستان کے پاس سے گزرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہوں۔